بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. صدق اللہ العلی العظیم. وہی جہاد کا، اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ کا تذکرہ چل رہا ہے. جب غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو کچھ نقصان ہوا، کچھ ہمارے مسلمان شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شدید سخت زخمی ہوئے، تو پھر منافقوں نے جہاد کا جذبہ گھٹانے کے لیے، فتنہ مچانے کے لیے ایسے باتیں شروع کر دیں کہ دیکھو ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ نکلے تھے، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ ماحول اچھا نہیں ہے، ابو سفیان والوں کا، مکے کے قریش اور مشرکوں کا قافلہ بڑا ہے اور ہم تھوڑے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالا، جلدی سے کھسک گئے، نکل گئے. اگر یہ مسلمان بھی ہمارے ساتھ آ جاتے تو نقصان سے بچ جاتے، وہ بھی مرتے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں یہ بات بیان فرمائی کہ مرنا تو ویسے بھی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اللہ کے راستے میں نہ نکلو تو نہ مرو. جب مرنا ہے ہی تو اللہ کی رضا میں مرنا چاہیے. اللہ کو ناراض کر کے مرنے کا کیا فائدہ، آخرت ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی. اور جو لوگ اسی گہما گہمی کے اندر اور حالات جب جنگ پلٹ گئے اس کی وجہ سے کچھ پیچھے بھاگنے لگے، تو وہ بھی کوئی دین کی دشمنی میں نہیں بھاگے تھے، لیکن وہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اور اس غلطی کو اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ میں نے معاف کر دیا. وہ پہلے شروع میں تفصیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیغمبر کریم نے 50 بندوں کو ایک جگہ پر کھڑا کیا تھا اور وہاں سے منع کیا تھا ان کو کہ نیچے نہ اترنا. جب صورتحال یہ بن گئی کہ کافر کچھ مارے گئے اور بقیہ بھاگ گئے، تو یہاں والے چوٹی پر، جو پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے تھے، انہوں نے آپس میں باتیں کی کہ ابھی نیچے اتریں یا نہ اتریں. اکثر نے بولا کہ اترتے ہیں کیونکہ جنگ ختم ہو گئی، دشمن بھاگ گیا. کچھ نے بولا کہ نہیں اترتے. ابھی ان کا آپس میں اختلاف ہوا. جو کہہ رہے تھے اترتے ہیں وہ بھی کوئی نافرمانی نہیں کر رہے تھے، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ بات ختم ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، ابھی اترنا چاہیے. اور جو کہہ رہے تھے کہ نہیں اترنا چاہیے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو حکم ہے کہ یہاں کھڑے رہیں، بس کھڑے رہیں گے جب تک پیغمبر کریم خود نہ بلائیں تب تک کھڑے رہیں گے. ابھی دونوں غلط نہیں ہیں، دونوں کی سوچ اسلام کی دشمنی کی نہیں ہے. خیر جب یہاں سے پھر دشمن اوپر سے آ گیا، جو 10 بندے رہ گئے، 40 نیچے اتر گئے، 10 بندے جو اوپر رہ گئے ان بیچاروں کو شہید کیا.
پھر اوپر سے جب یہ اوپر کھڑے ہو کر کے نیچے حملہ کر رہے ہیں تو سارے نیچے آسانی کے ساتھ ان پر حملہ کر سکتے تھے، نیچے والے اوپر آسانی کے ساتھ حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو ایسے عالم کے اندر شیطان نے آواز لگا دی کہ نبی پاک مار دیے گئے نعوذ باللہ، تو پھر صحابہ کرام کے حوصلے پست ہوئے۔ تو کچھ صحابہ کہیں جا رہے ہیں، کچھ کہیں جا رہے ہیں، اور اسی دوران کچھ صحابہ کرام پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ ابھی کیا کریں، لڑیں نہ لڑیں، کس کے لیے لڑیں، کیا لڑیں، اسی سوچ میں تھے۔ تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ ابھی یہ جو صحابہ کرام جانے لگے تھے یہ بھی دین کی دشمنی میں نہیں گئے، یہ بھی ایک مصلحت کی بنا پر چلے گئے، اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ اگر غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلطی کو معاف بھی کر دیا۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جن لوگوں نے لڑائی کے دن منہ موڑ لیا، یعنی جنگ کا سامنا کرنے کے سوا آگے چلے گئے، انما استزلهم الشیطان، ان کو بہکایا تھا، پھسلایا تھا شیطان نے، ببعض ما کسبوا، یعنی اپنی کسی ایک غلطی کی وجہ سے وہ جو اوپر سے نیچے اترے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ پہلے بھی ایک مرتبہ اسی طرح کی آیت آئی تھی کہ اللہ رب العالمین وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں۔ ابھی یہ دوبارہ آ گیا 155 نمبر آیت کے اندر، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ انسان غلطی ہو جاتی ہے، غلطی اگر ہوئی اور اس پر آدمی ڈٹا نہیں رہتا اور دل ہی دل میں رنجیدہ شرمندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کا شاگرد ہے، اولاد ہے، اگر نافرمانی ہو گئی، کبھی دوست ہے، اگر کوئی غلطی کر لی، اگر آئندہ سیدھا ہونا چاہتا ہے تو فوری طور پر معاف کر دو۔ اگر یہ مکاری کر رہا ہے، آئندہ پھر ٹھگی کرنا چاہتا ہے تو پھر خیال کرو، پھر احتیاط کرو۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین معاف کرنے والے بھی ہیں، بردبار بھی ہیں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا تو آج کے کسی شیطان کو یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ صحابہ نے یہ غلطی کیوں کی تھی۔ انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے اگر ہو بھی جاتی ہے، اللہ نے معاف کر دیا تو بس نا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کافر ہیں۔ وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اور اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں جب وہ جہاد کے لیے زمین میں نکلتے ہیں یا غازی بنتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یہ نہ مرتے نہ مارے جاتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو حسرت ہو، آئندہ کبھی پیغمبر کریم کے ساتھ جہاد میں نہ جائیں۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کے مالک ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھنے والے ہیں۔ ابھی یہ باتیں کرنے والے تھے منافق، جنہوں نے بولا کہ یہ کیوں مسلمان پیغمبر کریم کے ساتھ گئے تھے، نہ جاتے، نہ مرتے، نہ مارے جاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے صاف ان کے بارے میں فرمایا کہ لا تکونوا کالذین کفروا، یہ کافر ہیں، بھلے کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کافر ہیں، نبی پاک کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کافر ہیں۔ کتنی سخت بات ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اسلام کے ساتھ اندرونی طور پر سازشیں اور غداری کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک قیامت تک کے لیے، آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی ایسا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، لیکن اس کا کردار اسلام کے خلاف ہے تو وہ اصل میں کافر ہے، وہ حقیقت میں کافر ہے، لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان دکھلا رہا ہے۔ تو جو اصل میں کافر ہو، ظاہر میں مسلمان دکھلائے اپنے آپ کو، یہ منافق کہلاتے ہیں۔
جیسے بہت سارے لوگ اس طرح سے ہوں گے جن کی زبان سے بھی کفر ٹپکتا ہے، کردار سے بھی کفر ٹپکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کو دوست نہ بنا، وہ کافروں کو دوست بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں کو دوست بنا، وہ مسلمانوں کو دشمن بناتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ان کے کفر کی نشانیاں ہیں۔ لیکن پکا آج کے زمانے میں منافق کسی کو نہیں کہا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدے کا منافق وہ ہے جس کے دل کا راز جانتا ہو کوئی، اور وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ اور آج کے زمانے میں کوئی وحی تو نہیں آتی کہ وحی کے ذریعے سے ہمیں پتہ لگے کہ یہ منافق ہے۔ اس زمانے میں تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ یہ کافر ہے۔ باقی نشانیاں منافقوں کی پیغمبر کریم نے بتلائی ہیں۔ باتوں میں جھوٹ بولتا ہے، یہ منافق ہے۔ جھگڑا ہو جائے تو گالیاں بکتا ہے، یہ منافق ہے۔ امانت دو تو خیانت کرے، یہ منافق ہے۔ اور وعدہ کرے تو توڑ دے، یہ منافق ہے۔ یہ منافقوں کی نشانیاں ہیں۔ یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ، وہ اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں جب وہ جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ کیوں نکلے، نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود کافر ہیں۔ مجاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے بھائی ہیں۔ کافر اور بھائی، تو اس بھائی کا مطلب قومیت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے ہے۔ وہ بھی اسی قبیلے کے ہیں منافق، اور یہ مسلمان بھی اسی قبیلے کے ہیں، اس لیے بھائی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بابا ملکی لحاظ سے ہندو اور مسلمان ہم بھائی بھائی ہیں، تو یہ کہنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن مذہبی لحاظ سے کافروں کو اپنا بھائی نہیں کہا جا سکتا۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاؤ یا خود ہی مر جاؤ اپنی موت، تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ خیر مما یجمعون، وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں نا، ان سے آپ کے لیے یہ دو چیزیں بہتر ہیں کہ آپ کے لیے بخشش بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلے، تیر کے ذریعے تلوار کے ذریعے سے آپ مار دیے گئے تو بھی آپ کے لیے بخشش ہے، رحمت ہے۔ اگر وہاں آپ کو تیر تلوار نہیں لگی لیکن ویسے ہی اپنی موت آپ راستے کے اندر فوت ہو گئے تو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ دو انعام ہیں کہ زندگی بھر کے گناہ بھی معاف اور اللہ کی رحمت سے جنت کے بھی حقدار۔ اس سے زیادہ اور کیا انعام چاہیے؟ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر مارے جاؤ یا پھر خود فوت ہو جاؤ، یقیناً تم سب کو اللہ کی طرف پیش ہونا ہے۔ اگر اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہو تو بھی اللہ کے سامنے پیشی، خود اپنی موت مر جاتے ہو تو بھی اللہ کے سامنے پیشی ہے۔ یہ نہیں کہ کافر ہیں تو اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، شہید ہیں تو پیش نہیں ہوں گے۔ دونوں طرح کے لوگ پیش ضرور ہوں گے، پر حساب کتاب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا ہے۔ جب اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو اللہ کی رضا کے کام کرو نا، اللہ کی نافرمانی کے کام کیوں کرتے ہو؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نرم ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر نبی پاک ہوتے سخت اور غصے تنگ دل والے تو لوگ بھاگ جاتے آپ کے پاس سے۔ یہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی خود اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ نبی پاک کی یہ خوبی ہے کہ دل کے نرم ہیں، تنگ دل نہیں ہیں، پیار محبت سے بات کرنے والے۔ اپنی ذاتی معاملات میں کبھی زندگی بھر اللہ کے نبی نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ذاتی معاملات میں جنہوں نے تہمتیں لگائیں، قتل کرنے کی سازشیں کیں، ان کو بھی پیغمبر کریم نے معاف کر دیا۔ ذاتی معاملات میں بہت ہی زیادہ نرم، اور دینی معاملات کے اندر بڑے سخت ہوتے تھے، کیونکہ وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے اندر کہیں کوئی کمی کوتاہی سستی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور مفسرین کرام نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں بھی یہی حکم ہے قیامت تک کے لیے کہ جو بھی امیر ہوگا وہ نرم دل ہوگا،
امیر جو بھی ہو وہ نرم دل ہو۔ حضرت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گھر میں فرمایا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میں نماز پہ جا نہیں سکتا، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابو بکر کو بولو نماز پڑھائے۔ امی عائشہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ تو بڑے نرم دل ہیں، وہ کب کھڑا ہو سکتے ہیں آپ کے مصلی کے اوپر؟ ان کے اندر تو یہ اتنی ہمت نہیں ہوگی، وہ کانپ جائیں گے، ڈر جائیں گے۔ ابا جان بڑے کمزور دل ہیں، وہ وہاں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اللہ کا رسول ابو بکر کے سوا کسی اور کی امامت پر راضی نہیں ہے۔ تو امیر کے لیے نرم ہونا ضروری ہے۔ یہاں بھی جو بھی جماعت کے لحاظ سے یہ قومی جماعت لاڑا ونگورا یہ وہ، اس کا امیر اگر نرم دل ہوگا لوگ اس سے محبت کریں گے۔ اگر سخت دل ہوگا اور اس کو بھی گالیاں بک رہا ہے، اس کو بھی گالیاں بک رہا ہے، تو بھلے کتنی بھی عزت ہو لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے، کتنا بھی مال ہو لوگ اس کے قریب نہیں جائیں گے۔ چھوڑو یار یہ بد اخلاق ہے، قریب جاؤ تو گالیاں بکتا ہے۔ اور جماعت کے لحاظ سے تبلیغی جماعت ہو اور کوئی جماعت، اس کے اندر امیر اگر نرم ہے تو لوگ اس سے محبت کریں گے۔ ایک مرتبہ سفر کیا، زندگی بھر اس کو یاد کریں گے، یار یہ امیر صاحب بڑا اچھا آدمی تھا۔ امیر کے لیے نرم اور سختی کو چھوڑنے والا ہونا ضروری ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کی سفارش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے بارے میں سفارش فرما رہے ہیں جن کی غلطی کی وجہ سے اتنا نقصان ہوا۔ نبی پاک بھی زخمی ہوئے، صحابہ بھی شہید ہوئے۔ پیغمبر کریم کو ظاہر دل میں دکھ تو ہوا ہوگا، کاش کہ یہ نہ اترتے تو اچھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم، اے میرے نبی تو نرم دل ویسے بھی ہے نا، ان کو بھی معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ ابھی اس سے آپ صحابہ کی شان دیکھیں، ان کی وجہ سے درد مل رہا ہے، لیکن ان کی سفارش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں فاعف عنہم، اے میرے نبی آپ ان کو معاف کر دیں۔ واستغفر لہم، ان کے لیے تو اللہ سے معافی طلب کر۔ وہ خود تو معافی طلب کریں گے لیکن آپ بھی معافی طلب کرو۔ اس سے بڑا پیار کیا ہوتا ہے؟ جیسے آج اگر کوئی بیٹا، کسی کا بیٹا کسی استاد کی نافرمانی کر دے، پھر باپ اسی استاد کے پاس آ جائے، استاد جی اس کو معاف کر دیں، استاد جی آپ اس کے لیے استغفار کر لیں۔ آگے تیسری چیز وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی آپ ان لوگوں سے مشورہ لیں۔ یہ 3 انعامات اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پر صحابہ کے بارے میں نازل فرمائے۔ یہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159۔ اے میرے نبی ان سے غلطی ہوگی ان کو معاف کر دے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کر، اور ان کے ساتھ بات بات میں معاملات میں مشورہ کرو، کیونکہ مشورے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کوئی بھی جماعت کا بڑا ہو، دوستی کا ایک گروپ ہو، اس گروپ کے اندر اگر کوئی بولے نہیں جو میں نے بولا وہ کرو، سارے دل میں نفرت کریں گے، یار گندے آدمی سے پھنس گئے، ہماری کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ مشورے کے ساتھ چلے تو سارے محبت کریں گے، اس کا تعاون کریں گے، مدد کریں گے، یار یہ ہر چیز میں ہم سے پوچھتا ہے، دل میں محبت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صحابہ سے مشورہ کیا کر۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ پیغمبر کریم کا ڈائریکٹ رابطہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ نبی پاک سے زیادہ علم عقل کے اندر کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود پیغمبر کریم کو حکم ہے کہ اپنے جماعت کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ مشورہ کرو۔ اور آج اگر کسی کو بولو مشورہ کرو، بولو نہیں یار ہر ایک اپنی باتیں کرتا ہے، میں تو نہیں کرتا، یہ تکبر ہے، یہ تکبر، اور تکبر کرنے والا یقیناً رسوا ہوتا ہے۔ مشورے میں برکت ہوتی ہے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب مشورے کے بعد کوئی پختہ فیصلہ ہو جائے، ابھی اللہ کی ذات پر توکل کرو، بھروسہ کرو، بھروسہ بھی اللہ کی ذات پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں پر، توکل کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں پر کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کا جو بھی معاملہ ہو توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔
اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو نا تو سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے. یہ ہوگا وہ ہوگا، بھائی کچھ نہیں ہوگا، جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.